وہ بات ہے کہ ویمن امپاورمنٹ تو ہم بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے ہم ان میلس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے پھر الائن کیسے کرنا ہے، انہوں نے سروائو کیسے کرنا ہے، انہوں نے کیسے آپریٹ کرنا ہے فیمیلس کے ساتھ. کیونکہ جنرلی ایک یہ پرسیپشن بھی ہوتا ہے کہ جی فیمیلز اگر ریزرو سیٹس پہ آئی ہیں تو ان کو اتنے امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ میں نہیں شامل کیا جاتا. لیکن آپ تو الیکشنز لڑکی ہیں، یہ تو ایک وہ جو کنٹراسٹ آپ نے وٹنس کیا اس کے بارے میں بتا دیں. پھر جمال آپ سے میں کوشچن کروں گی کہ کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا کہ جب آپ نے وائی پی ایل جوائن کیا تو بہت سے لوگوں نے آپ کو آ کے کہا کہ ایک فیمیل لیڈرشپ کے اندر آپ کیوں کام کریں گے، کہ وہ پریزیڈنٹ ہوں گی، آپ جنرل سیکرٹری ہوں گی. لیکن اس میں آپ نے بہت پازیٹیو ایک آنسر دیا تھا، وہ میں آپ کو چاہوں گی کہ آپ اس یوتھ سے بھی شیئر کریں. تو پہلے میم اور پھر آپ. تو آپ کو پتہ ہے جب بائی الیکشن ہوتے ہیں اس میں جو پولیٹیکل پارٹی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس نے اپنی عزت بچانی ہوتی ہے. تو وہ جیسے بھی ہو سسٹم ایڈمنسٹریشن آپ کے اگینسٹ لڑ رہی ہوتی ہے، آپ بس لوگوں کے سہارے اور اللہ کے سہارے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب میں شروع ہوئی تو میرے اپنے جو پارٹی کے میل تھے، ڈومیننٹ پارٹی ہماری ڈومیننٹ ہے میل، کیونکہ ہماری پارٹی میں اس طرح کوئی فیمیلس تو ہے نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ خاتون کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو یہ بیچاری کیمپین نہیں کر پائے گی نا، یہ تو گھر سے نہیں نکلی تو اس کو کیا پتا سیاست کا، اور یہ تو نہیں کیمپین کر پائے گی. کیونکہ میرے حلقے میں 34 یونین کاؤنسلز ہیں، 30 وارڈز ہیں، 11 لاکھ کی آبادی کی ممبر ہوں الحمدللہ. تو جب میں آئی اسٹارٹیڈ تو مجھے کیمپین نہیں کرنے دیتے تھے، گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن مجھے اچھی بڑی مار پڑی پولیس سے. تو میں یہ وہ بات بتا رہی ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، میرے پی ٹی آئی کے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ساتھ صاحب اور ہمارے مقدار بھائی، پلیز آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ اے بگ راؤنڈ آف اپلاز، کیونکہ یہ دونوں پی ٹی آئی سے ہیں اور ہم اکراس دا پارٹی جو ہیں آپ کے پاس آئے ہوئے. اسی طرح بھارت صاحب کے جے یو آئی سے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، ایم کیو ایم سے، کیونکہ ہم جو ہیں اکراس دا پارٹی ممبرز ہیں اور ہمارا ایک ہی ویژن ہے that we all want to do something for the youth of Pakistan. اچھا میں اسٹوری وہاں سے، اب مجھے مار بھی پڑتی تھی، میری فیملی کو بھی سب نے، پولیس نے، بچے تھے، میرے بھائی بھی جیل میں رہا. تو مجھے پریشرائز کرتے تھے یہاں آپ کیمپین نہ کریں، یہاں پارٹی سوئچ کریں. لیکن میرے فادر کی افیلیشن تھی 55 ایئرس کی میاں محمد نواز شریف سے. دیٹ ٹائم میں یہ بات وداؤٹ اینی ایگزیجریشن کہوں گی، اور یہ نہیں کہ میں آپ کو کنونس کروں گی، کیونکہ ہر بندے کا اپنا پولیٹیکل ایک اوپینین ہے، آپ کی اپنا ایک ورڈٹ ہوگا، آپ کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں میں آپ کو بالکل بھی کنونس نہیں کروں گی. دیٹ ٹائم مریم نواز شریف صاحبہ وہ ایک اکلوتی عورت تھیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. شی واز دیئر ود می ٹل مائی بائی الیکشن جو دوسری دفعہ ہو. شی واز دا اونلی وومن ہو سپورٹڈ می. میری یہاں والدہ، میرے پاس والدہ تھی ایک، اور پچھلے میری سپورٹ ایک خاتون تھی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 خواتین نے مجھے اس مشکل دور میں سہارا دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یس یو کین ڈو اٹ نو میٹر واٹ. کہ اگر سسٹم آپ کے اگینسٹ ہے، اگر آپ کے ساتھ گورنمنٹ کی پاورز نہیں ہے، لیکن آپ نے افرام رہنے، اگر آپ الیکشن لڑ لیے، مارے کھاؤ لڑو. تو یہ جینڈر ڈسکرمنیشن تک کا جو ماحول تھا. اب نیشنل اسمبلی میں وی آر 11 الیکٹڈ ویمن، 3 میری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو کر رہی ہوں گی، دوسری پارٹیز کو کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی میں کر رہی ہیں. تو میں یہی کہتی ہوں، آئی ایم ریئلی سوری اگر میرے بھائی اس کو تھوڑا ہارڈ لیں، کوئی بات نہیں. خواتین جو ہیں یہ اچھی مینیجرز ہیں، یہ بہادر بھی ہیں، اور جب ان پہ باری آتی ہے کہ اپنے والد کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے، پھر یہ کچھ نہیں دیکھتی، دے جسٹ بلائنڈلی ورک اور اپنی کمٹمنٹ ہے. اور دوسرا سوال آپ کا مجھے بھول گیا، باقی یہ کہ میں پھر آپ سب کو کہوں گی کہ بلوچستان میں it was really surprising and shocking to me when I came to know کہ یہاں پہ elected خواتین نہیں ہیں. تو all the men who are sitting here، بھائی عورتوں کو بھی موقع دیں، عورتیں جو ہے نا بڑا کام کرتی ہیں. میں دوسری دفعہ کی ایم ایل اے ہوں، دستا نے مجھے بڑا ساتھ دیا. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ لوگ عورت کو سپورٹ کریں گے، یو ہیو مدر ایٹ ہوم، یو ہیو سسٹر ایٹ ہوم. ایک عورت جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے اگر میں کام کر رہی ہوں تو بلوچستان کی بیٹیاں اور بہنیں بھی کام کر سکتی. یہ وائی پی ایف کا بورڈ بن رہا تھا، الیکشن کے لیے ہم جا رہے تھے، کیونکہ یہ انٹرا پارٹی جیسے میڈم نے کہا کہ نون لیگ بھی ہے، سارے آپ کے اپوزیشن کے ممبرس بھی ہیں، کولیشن کے ممبرس بھی ہیں، تو ہم اس میں بھی الیکشن ہوتا ہے. تو ہم نامینیشنز کر رہے تھے، کیونکہ
अक्सरियत नून लीग की थी, तो हमने ये फैसला किया कि हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। जैसे कि सेनेट के इलेक्शन देखा, चंद मेरे अपने ही लोगों ने जो कि बलूचिस्तान से MNA हैं, उन्होंने कहा कि, और दूसरे जो हमारे कुलीग हैं, उन्होंने कहा कि आपकी तो प्रेसिडेंट खातून है और आप एक नवाब होते, एक नवाबजादा होते हुए आप खातून के पीछे कैसे जा सकते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने बोला पीछे जाने की कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे ज़्यादा काबिल है, अगर वो मुझसे ज़्यादा अच्छी बोल सकती है, लीड कर सकती है, तो कोई इशू नहीं है। सियासत हम कर रहे हैं, हम इधर मतलब नवाबी नहीं कर रहे, ईगो का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह मैं एक छोटा सा मिसाल आपको देता हूँ। और अमूमन बलूचिस्तान में आपने बहुत सुना होगा, ख़ास तौर पर इलेक्शन के दिनों में, कि लोगों ने जो है मुझे पर्सनल अटैक की कि भाई ये तो बलोच भी नहीं है, इसका तो वालदा थाईलैंड से है। तो आज मैं जो भी हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ, ठीक है जी। आज अगर मैं पाकिस्तान वापस लौटा हूँ अपनी ज़िंदगी छोड़कर, तो उन्होंने, एक खातून ने ही मुझे मोटिवेट किया, मेरी बहन ने मुझे मोटिवेट की। जब मेरा भाई शहीद हुआ तो उन्होंने ही मोटिवेट की कि आए, जिस चीज़ के लिए आपके वालिद ने जदोजहद की थी, आपका भाई भी नहीं है, आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने घरों पे अपने बहन के पीछे जा सकते हैं, उनकी लीडरशिप में अपनी वालदा के पीछे जा सकते हैं, तो नेशनल असेंबली में क्यों नहीं? अगर वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं हो। और आप शायद मुझे जानते होंगे कि मैं, मेरे घर में बिल्कुल सरिया नहीं है, ठीक है ना। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। जो ज़्यादा काबिल है उसको चांस मिलनी चाहिए।